36 میل کے فاصلے پر ہدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کو روکا گیا سرکار کے ساتھ۔ اہل مکہ نے کہا تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مدینہ سے عمرے کا ارادہ کر کے احرام باندھ کے گئے تھے، ہدیبیہ میں پہنچے تو 36 میل کے فاصلے پر مکہ سے وہاں روکا گیا۔ 1400 کا قافلہ ہے، سرکار دو عالم خود موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ میں سے ڈھونڈا کون میرا سفیر بن سکتا ہے، حضرت عثمان کو اشارہ فرمایا قریب آؤ، اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ لوگوں سفیر بھی انہوں بنایا جاندے جدت اعتماد ہوئے، تو داماد بھی انہوں بنایا جاندے 2 مرتبہ جدت اعتماد ہوئے۔ حضرت عثمان کو بھیجا حرم مکہ کی طرف، فرمایا جا کر تم کمپرومائز کر لو، ان کے ساتھ عہد و معاہدہ کر لو۔ جب وہاں حضرت عثمان گئے تو انہوں نے کہا کہ تم جناب والا جنگ کے ارادے سے آئے ہو، ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا پلے لوگو تسی کہڑی گل پہ کر دے کہ تواڈے نال جنگ کرنی ہے، اسی تے حالت احرام وچ آتے، ساڈا احرام سانو جوں مارن دی اجازت نہیں دیتا، تواڈے نال جنگ کیویں کران گے؟ بھائی احرام کے حالت میں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، کنگھی نہیں کر سکتے، جو نہیں مار سکتے، تو تمہارے ساتھ جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم جنگ کے ارادے سے نہیں، عمرہ کے ارادے سے۔ انہوں نے کہا عثمان ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ 1400 صحابہ کو وہاں روکا ہدیبیہ کے مقام پر، ساتھ سرکار بھی موجود ہیں، اکیلے عثمان حرم مکہ میں۔ انہوں نے آکھا عثمان انہوں نے عمرہ کرن نہیں دینا، رہ گئی گل تیری، تو آگے چل طواف بھی کر لے، حجر اسود دے بوسے بھی لے لے، حتیم کعبہ نفل بھی پڑھ لے، تے آب زمزم بھی جتنا تو چاہنا پی لے، جتنے کلو مرضی پینا ہے پی لے، تے صفا مروہ دی سعی بھی کر لے، تے تیرا عمرہ مکمل ہوئے گا۔ تے احرام تو کھول، تے احرام دی سختیاں تیرے کو برداشت نہیں ہوندی، اتنا تو رہ نہیں سکتا احرام دی حالت وچ، بڑی پابندیاں ہوندیاں نے احرام دی حالت وچ، لہذا تو کر لے سارا کچھ۔ تو حضرت عثمان غنی نے پتہ کیا کیا، انہوں نے آکھا جد تک میری جانے جانا نہیں نہ کرنا، اس تک عثمان کعبے میں تک کے بھی راضی نہیں، عثمان کعبے نو تک کے بھی راضی نہیں۔ تو حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ ادھر ہدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ آپس سے گلاں کرنے لگے، سرکار نے کہنے لگے حضور کتنا خوش نصیب ہے عثمان، طواف کردہ ہوئے گا، حجر اسود بوسے لیندہ ہوئے گا، صفا مروہ دی سعی کردہ ہوئے گا، تے حتیم کعبہ نفل پڑھدا ہوئے گا، آب زمزم رج رج کے پیندہ ہوئے گا، سرکار کتنا خوش نصیب ہے۔ کہ سرکار نے ہدیبیہ تے بے کے پتہ کیا کہ صحابہ نو آپ نے فرمایا صحابہ تساں اے کوئی کیا خیال کیتا ہے، فرمایا ما اظن ان یطوف ونحن محصور، صحابہ کیوں ہو سکتا ہے اسی اتھے پابند ہوئیے تو عثمان طواف کرے، میں محمد نہیں مندہ، میں محمد نہیں بندہ۔ بات چیت ہو گئی، عثمان ہدیبیہ کے مقام پر واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا عثمان مبارک ہوئے، اگر قادی مبارک یار، فرمان لگے عثمان اس گل دی کہ طواف بھی کیتے ہوئے گا، سارے ارکان عمرہ تو بجال آئے ہوں گے، تو رج رج کے کعبے نے تکیا ہوئے گا، تو آب زمزم میں پیتا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا بئس ما ظننتم بی، اور بیلیو دسو بڑا پیڑا نہیں جو سوچا میرے بارے میں، وہ منظر کشی کر رہا ہوں سرکار دو عالم کے بارگاہ میں۔ حضرت صحابہ کرام کو عثمان غنی نے کیا جواب دیا، سرکار حضرت عثمان غنی اسی احرام کے حالت میں تھے، گئے تھے واپس آئے، کہا صحابہ نے مبارک ہو عمرہ کیا ہوگا، تو نے زیارت کی ہوگی، تو نے طواف کیا ہوگا، صفا مروہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بئس ما ظننتم بی، یار کڈی کم تر سوچ دے پہ میرے بارے کہ تسی سارے اتھے پھسے ہو، تو اتھے گرفتار کیتا گیا، تو اتھے جناب والا محصور کیتا گیا، سرکار نے اتھے ڈکا گیا، تو عثمان اکلا طواف کعبہ کرے گا؟ آپ نے پھر ایمان افروز جواب دیا، آپ نے نا احرام کی چادر لی، حضرت عثمان غنی نے ایسے کیا، میری طرف توجہ کریں سارے، ایسے کیا، احرام کی چادر، حالت احرام میں تھے، احرام کی چادر سر پہ تو لے نہیں سکتے، حضرت عثمان غنی نے نا ایسے کیا، ایسے اپنے آنکھ کا نا یوں پٹی باندھ لی، سبحان اللہ کی آواز، ایسے آنکھیں بند کر کے کہا رب کعبہ کی قسم میرے یارو، تم کہتے ہو کہ طواف کیا ہوگا، آب زمزم پیا ہوگا، صفا مروہ کی ہوگی، جناب مقام ابراہیم پہ تم نے نفل پڑے ہوں گے، تم یہ گمان کرتے ہو، آؤ عثمان سے پوچھو میرا ایمان کیا ہے۔ آپ نے یوں آنکھ پہ پٹی باندھ لی، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے تم 1 دن 2 دن 10 دن کی بات کرتے ہو، 40 دنوں کی بات کرتے ہو، آؤ میرے یاروں میں تمہیں بتاؤں، عثمان احرام کے حالت میں ہو، 20 سال بھی اگر گزر جائے حرم مکہ کے حدود میں اور عثمان بن نورین وہاں موجود ہو احرام کے حالت میں، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے تم کہتے طواف کیا ہوگا، تم کہتے عمرہ کیا ہوگا، تم کہتے آب زمزم کو پیا ہوگا، تم کہتے مقام ابراہیم پہ نفل پڑے ہوں گے، تم کہتے مزاب رحمت سے پانی پیا ہوگا، تم کہتے حتیم کعبہ میں نفل پڑے ہوں گے، رب کعبہ کی قسم چند دنوں کی بات نہیں، عثمان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے
20 سال بھی عثمان حالت احرام میں رہے، ساری سختیاں برداشت کرے گا، پر محمد کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں عثمان کی جان ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے تم نے کیا سوچ رکھا ہے میرے بیٹیوں، آؤ مجھ سے پوچھو نا میں نے کیا کیا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم 20 سال بھی حالت احرام میں رہوں، ہر طرح کی مصیبت برداشت کروں گا، ہر طرح کی سختیاں برداشت کروں گا، پر رب کعبہ کی قسم جب تک جانے جانا موجود نہ ہو عثمان غنی کعبہ کے دیدار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عثمان نے کہا تم سوچتے ہو کہ کعبے کا طواف کیا ہوگا چند دنوں کی سختی برداشت نہیں ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں عثمان کی جان ہے، اگر 20 سال کی سختیاں برداشت کرنی پڑے تو میں عثمان کروں گا، پر رب کعبہ کی قسم جب تک مصطفیٰ کی نگاہیں کعبے کو نہیں تکیں گی عثمان کی نگاہ ہو نہیں سکتی کہ کعبے کا دیدار کر سکے۔ ان کے طفیل حج بھی کرایا خدا نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں ہم تو حج کو بھی جاتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے طفیل جاتے ہیں، ہم تو حج بیت اللہ فرض ہوا ہے، اسلام کا رکن ہے، ورنہ ہم ہر سفر پہ کہیں ہم تو مدینے چلے ہیں، ہمارا کیا کام ہے وہاں جانا۔ حضرات ذی وقار یہ حضرت عثمان کی شان ہے، مقام عثمان کو پہچانو، مقام خلفاء کو پہچانو، مقام صحابہ کو پہچانو، مقام اہل بیت کو پہچانو، اور پھر جا کر اپنے عقائد پہ پیرا دے سکتے ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب